نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر سر سید احمد خان کی رہبری اور رہنمائی کے آغاز تک پڑھیں گے۔ اقتباس ہے 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی، یہاں سے لے کر آنکھیں کھل گئیں یہاں تک۔ بچوں، جب انگریز مکمل طور پر بر صغیر پہ اپنا تسلط جمانے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے سیاسی طور پر مسلمانوں کو ناکارہ بنا دیا اور تخت ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، تو مسلمانوں کو ہوش آیا۔ ہندوؤں کے آقا بدلے تھے، پہلے مسلمان ہندوؤں کے آقا تھے اور ہندو شروع سے غلامی کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے مسلمانوں سے پہلے بھی وہ مختلف قوموں کے زیر اطاعت رہے، پھر مسلمانوں کی حکومت آئی تو وہ مسلمانوں کے زیر اطاعت آ گئے اور اب انگریز آ گئے۔ اس لیے ہندوؤں کو کچھ فرق نہیں پڑا، ان کے صرف آقا بدلے تھے۔ یہ فرق مسلمانوں کے لیے تھا اور انگریزوں نے ہندوؤں کو کمزور قوم سمجھا، کمزور قوم جانا، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک خطے میں اس انڈس ویلی یعنی ہندوستان میں غلامی کر رہے تھے، لیکن مسلمان حکومت کر رہے تھے، مسلمانوں کا اقتدار تھا، مسلمان برسر اقتدار تھے، اس لیے ان کے اصل دشمن مسلمان تھے اور مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا تھا، کیونکہ وہ آقا تھے، یعنی وہ برسر اقتدار تھے، لیکن اب وہ انگریزوں کے زیر اطاعت آ چکے تھے۔ انہوں نے آزادی کو تسلیم نہیں کیا، اور پھر فرنگیوں کی آزادی کو کیسے تسلیم کر سکتے تھے؟ جب انگریزوں نے جہاں آ کر اپنے آئین، اپنے قانون دینا شروع کر دیے، تو بہت سے مذہبی علماء کے لیے یہ بات ناگوار گزری اور مسلمانوں نے یکجا ہو کر ہندوؤں کے خلاف جنگ آزادی لڑنے کا منصوبہ بنایا، اور اس میں ہندو بھی شامل تھے۔ جنگ آزادی کے بے شمار اسباب ہیں اور مختلف کتابیں ملیں گی بچوں آپ کو، جس میں جنگ آزادی کے آپ کو مختلف اسباب ملیں گے۔ ایک کتاب پڑھیں گے تو آپ کو کوئی اور اسباب نظر آئیں گے، دوسری کتاب پڑھیں گے تو کوئی اور۔ ایک سبب تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ بندوقوں پر چمڑا چڑھاتے تھے، سور کے گوشت کا، خنزیر کے گوشت کا اور گائے کے گوشت کا۔ تو گائے چونکہ ہندوؤں کے لیے قابل احترام جانور ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ خنزیر جو ہے وہ حرام ہے، اس لیے دونوں نے مل کر منصوبہ کیا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی جائے۔ یہ بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے اور کسی حد تک یہ وجہ بھی درست ہے، یہ وجہ بھی درست ہے۔ تو جتنی بھی وجوہات تھیں وہ الگ بات، لیکن اصل بات یہ ہے، قصہ کو تھا کہ مسلمانوں نے منصوبہ بنایا اور ہندو بھی اس منصوبے میں مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی لڑی جائے۔ اور خاص طور پر دلی کی جامع مسجد سے مفتی صدر الدین اور مفتی فضل الحق خیر آبادی نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ جنگ جہاد ہے اور یہ فرض ہے مسلمانوں پر۔ تو جہاد
اور جہاد سمجھ کر مسلمانوں نے اس جنگ کے لیے خوب تیاریاں کی، لیکن یہاں بھی مسلمانوں کی غداری تھی، اپنے لوگوں کی غداری تھی، اپنے لوگ غدار نکلے، اور کچھ مسلمانوں میں ٹیکنالوجی کی کمی تھی۔ تکنیکی طور پر مسلمان انگریزوں سے پیچھے تھے، سائنسی اعتبار سے انگریز شاطر دماغ تھے اور چال بازی خوب تھی، یعنی انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا۔ انگریز پہلے سے پورے منصوبے سے آئے تھے اور انہوں نے تمام ممکنہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ تیار کیا ہوا تھا، اور جنگ ہونے کی صورت میں بھی ان کے پاس کئی منصوبے موجود تھے۔ تو جنگ آزادی کا منصوبہ بھی ان کے پاس موجود تھا کہ کیا کیا جائے بغاوت کے حوالے سے۔ تو مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تو مسلمانوں کی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ اب انگریزوں نے علن مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا، کیونکہ انگریزوں کا اصل ہدف مسلمان تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کی زمینیں چھین لیں، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے عہدے تھے وہ سبھی ان سے چھین لیے گئے۔ جنگ آزادی سے پہلے جو خاصے مرفع الحال تھے وہ مفلوق الحال ہو گئے، غریب ہو گئے، ان کی حالت سقیم ہو گئی، اور اسلامی تعلیم کے تمام تر ذرائع مسلمانوں پر بند کر دیے گئے، مساجد کو شہید کیا گیا، مدرسے گرا دیے گئے، اور فارسی زبان جو سرکاری زبان تھی اس کو عدالتوں سے خارج کر دیا گیا 1837 میں۔ اور 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے 1837 میں فارسی زبان کو تو پہلے ہی دفتروں سے نکال دیا تھا، لیکن اب ان کا عتاب ہماری زبان پر اور بھی بڑھ گیا۔ ہماری زبان پر، ہمارے لوگوں پر ہم سے ملازمتیں چھینی گئیں، مسلمانوں کو بے آبرو کیا گیا۔ اب ان کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، ان کا ظلم بھی بڑھتا گیا، اور اس ایسے حالات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ اور ایک کہنے والے نے، لکھنے والے نے، تاریخ لکھنے والے نے لکھا کہ دریائے گنگا اور جمنا میں مسلمانوں کی لاشیں نظر آتی تھی تیرتی ہوئی، اور ایک نے کہا کہ دلی کا کوئی ایسا چوک نہیں تھا جہاں کسی مسلمان کا قتل نہ کیا گیا ہو، اور سرشید احمد خان نے کہا آسمان سے اترنے والی ایسی کوئی بلا نہیں تھی جس نے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ تو بچوں، اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور اس کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ انگریزوں سے ان کا تعصب، ان کی دشمنی اور بھی بڑھتی چلی گئی۔ وہ انگریز تو کیا، انگریزی زبان سے نفرت کرنے لگے، انگریزی زبان کو وہ کفر قرار دینے لگے، اتنے بیزار ہو گئے تھے وہ انگریزی زبان سے، حتیٰ کہ اس دور کے بڑے بڑے شاعروں نے انگریزی زبان سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، اور اس دور کے بہت سے علماء نے فتویٰ دیا کہ انگریزی زبان سیکھنا کفر کے برابر ہے۔ ادھر اب اس پر جو مسلمانوں کو زخم دی انگریزوں نے، اس پر نمک چھڑکا ہندوؤں نے بڑی چالاکی، مکاری اور عیاری سے منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، رباہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے بالکل آنکھیں پھیر لیں، اور اپنی تمام تر وفاداریاں انگریزوں کے دامن میں رکھ دیں، اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جنگ آزادی ہمارا منصوبہ نہیں تھا، یہ سب مسلمانوں کا کیا دھرا ہے۔ یوں وہ خود انگریزوں کے حق میں بیٹھ گئے، ان کی ہمدردیاں لینے لگے، ان کے ساتھ مل گئے، اور انگریزوں کا عتاب مسلمانوں پر ایسا گرا، ایسا ظلم ہوا مسلمانوں پر کہ مسلمان اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی ملک میں غلام ہو کر رہ گئے، ان پر سانس لینا دشوار کر دیا گیا۔ اور انگریز سامراج تو تھا ہی، ہندو رام راج بھی مسلمانوں کی زندگی دشوار، کٹھن، ادھک اور مشکل کرنے لگا۔ اس ناگفتہ حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا۔ اس ناقابل بیان حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدبر، دور اندیش
اور اپنی ملت کا سوز، اپنی ملت کا درد اپنے دل میں رکھنے والا شخص پیدا کیا، جس نے مسلمانوں کو مایوسی سے نکال کر ان کو امید دی، ان کو ترقی کا رستہ دکھایا، انہیں سیاسی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ بیٹا جو آخری وابین میں لکھا ہوا جملہ ہے، دراصل یہ مصرع ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم خضر راہ سے لیا گیا ہے، اور یہ پورا شعر یوں ہے: ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق تیرا چشم عطا کر دست غافل در نگر۔ تو بچوں، یہاں تک اقتباس ذہن میں رکھیے، اور اس کے حوالے سے جو میں نے کوٹیشنیں لکھی ہیں وہ بھی ایک بار دیکھ لیجئے گا، تو نوٹ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔